بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ، حضرت ابن عباس راوی ہیں، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا گورنر اور بدائی بنا کر، تو ان کو جو نصیحت کی وہ دعوت کا اصول ہے۔ 20واں مسئلہ اس سے نکلتا ہے، اس ایک حدیث سے۔ آپ نے فرمایا انکا تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ اے معاذ آپ اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آ رہے ہو، ان کے پاس جا رہے ہو۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا، سب سے پہلی بات جس کی طرف تمہیں دعوت دینا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ بعض روایتوں میں محمد رسول اللہ بھی ہے۔ غور کیجئے یہاں کیا ہے؟ اہل کتاب کی طرف، اہل کتاب توریت اور انجیل کو ماننے والے۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ اگر شرک کر رہے ہیں تو پہلی دعوت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سونے کے آداب یہ ہیں، کھانے کے آداب یہ ہیں، راستے کے آداب یہ ہیں، یہ فضیلت ہے، اشراق کی یہ فضیلت ہے، مسواک کی یہ فضیلت ہے۔ جی نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ مسواک کرتے کرتے نماز بھی پڑھے گا، زندگی بھر مسواک کرتا رہے، اگر توحید نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن تہجد نہیں چھوٹے گی اگر توحید نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارے یہاں دین صحیح بتایا ہی نہیں جاتا۔ توحید اگر دل میں ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تو یہ تقریریں نہیں کرنا پڑے گی۔ آپ فضائل بتا کے لوگوں کے معاملات بگاڑ رہے ہیں۔ بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے آدمی، سود کھا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں گا، فلاں ذکر کر لوں گا تو اتنا فرشتہ میرے لیے، اتنے فرشتے میرے لیے دعا کریں گے، سب معاف ہو جائے گا۔ غلط دین ہے، بہت غلط دھوکہ ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بدعت آپ کر رہے ہیں جو بتائی جا رہی ہے، یہ نصاب اور اتنی مرتبہ اور اتنے فرشتے، اگر وہ صحیح بھی ہو کچھ روایتیں تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، سب نہیں۔ توحید اگر ہوگی بندے کے اندر، یہ آپ محنت کر رہے ہیں نا دین کی، فضائل کی بجائے توحید بتائیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا تو آپ صرف ایک جملہ بولیں گے کہ اللہ نے اس سے ناراض ہوتا ہے، جہنم میں جائے گا، یہ حرام ہے، بندہ چھوڑ دے گا۔ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی، منہ کی پھونک دی، جام و ثبوت توڑ دیے، مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے شراب کو۔ سوچئے، یہ اللہ کا ڈر، تربیت کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ فضائل بتاتے رہیں گے، کبھی اصلاح نہیں ہوگی، معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے۔ تو میں حدیث پیش کر رہا تھا کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی آدمی شرک کر سکتا ہے، اس سے پتہ چلا۔ اور اگر شرک ہے، کفر ہے، تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر یہ بات وہ مان لے تمہاری، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو تب انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے رات اور دن میں 5 وقت کی نماز ان پر فرض کی ہے۔ توحید کو مان لیں تو نماز بتانا، اس کا مطلب توحید نہیں مانے تو نماز کی باری نہیں ہے۔ ہم نماز اور اس کی فضیلت بتا رہے ہیں، اور نماز کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں، تو اس میں سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویسے پڑھیں گے جیسے ہمارے مسلک والے نے بتایا۔ اللہ کے رسول کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا، ابھی نعرہ لگے گا، جلوس نکلے گا، محفل میلاد، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑنے کو تیار نہیں ہے، تو چھوڑیں گے کیسے؟ چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ سنت پر عمل نہیں کرتے، رسول سے محبت وہ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، آپ رسول کی مخالفت کرتے ہو۔ جو بدعت کر رہا ہے وہ رسول کا دشمن ہے۔ جلوس نکالنے والے بدعت کر رہے ہیں، وہ دنیا کے فلسفے جا رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے، سیاسی اور یہ دین سمجھ کے آپ کر رہے ہیں محبت رسول۔ صحابہ کرام نے یہ محبت ایسے نہیں کی، جیسے صحابہ نے کی، جیسے اللہ رسول نے بتایا ویسے محبت کی جائے۔ تو اللہ کے رسول کی کہ نقش قدم پر، سنتوں پہ چلنے والے آپ سے محبت کر رہے ہیں، اور وہ اہل الحدیث ہیں۔ بدعتوں کا رد کرنے والے اللہ کے رسول کے محب ہیں، کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں۔ رسول سے محبت ہے تو آپ کی تعلیم پھیلائیں گے، یہ محبت ہے۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ کے رسول سے محبت ہم کو حکم دیا گیا، آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، تو رسول کا طریقہ، رسول سے محبت۔ ابھی نعرے لگیں گے لیکن رسول کی بات ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہاں، کسی نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا، کافی وقت ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیکی آپ سکھائیں گے تو آپ جس کو سکھائیں گے وہ عمل کرے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اب نبی نے ہم کو جو دین سکھایا، اگر ان کے سکھائے ہوئے دین پہ عمل کریں گے تو ہمارے عمل سے خود بخود نبی کو ثواب پہنچے گا۔ اب یہ بدعتی جو ہے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، بدعت پر کر رہے ہیں، تو یہ اجر و ثواب پہنچا رہا ہے، یا وہ جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ اجر و ثواب پہنچا رہا ہے نبی کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ خیر، تو یہاں کہ جب توحید مان لیں تو نماز، اور جب یہ مان لیں تو پھر زکوٰۃ اس حدیث میں ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نبی کیا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے، اس کے بعد نماز یا دوسرے فرائض کا نمبر آئے گا۔ سب سے اہم چیز سب سے پہلے، پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز۔ اب ہمارے گھروں میں میں عرض کروں گا کہ
अपने बच्चों औरतों को तौहीद, अल्लाह के हुकूक, तौहीद रुबूबियत, अस्मा व सिफात सिखाने का एहतमाम कीजिए। मस्जिदों में दुरूस पढ़ाइए, बड़ों की तालीम बालिगा का इंतजाम कीजिए, ये अकीदे की निगरानी और निगहदाश्त कीजिए। दुनिया की सबसे कीमती दौलत जो हमको मिली है यही मिली है। सहाबा कराम ने जान दे दी, घर छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, बचाया अकीदे को, और हम इसी के ताल्लुक से बेपरवाह। जिस मुल्क में 1 लीटर दूध भी खालिस नहीं मिलता, वहाँ के मौलवी पूरी दुनिया में तबलीग के लिए जाते हैं कि हमारी तरह बन जाओ, हमारी तरह देवबंदी बन जाओ, हमारी तरह हनफी बन जाओ और नबी के तरीक़े के नाम पे हनफियत फैलाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बुरा लगा तो तौबा कीजिए, क्योंकि आप गलती पर हो इसलिए बुरा लगा।